اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ کیا آپ سے بھی نماز قضا ہو جاتی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا؟ تو رکیے، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں اور آپ مل کر جانیں گے کہ ایک ایسی موت کہ جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہو پاتی، کہ مطلب موت کا وقت قریب ہے اور جسم جو وہ زخموں سے چور چور ہے، کہ آخری لمحات ہے لیکن پھر بھی نماز نہ چھوڑی۔ جی ہاں، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد ابراہیم فرام پاکستان، اور آج ہم جو اس دنیا کی گہما گہمی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اذان ہو رہی ہے مگر ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اگر سچے دل سے جو اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آئی گارنٹی ہوں کہ آپ سے کبھی نماز قضا ہی نہیں ہوگی۔ پہلے ہم دیکھیں گے وہ ویڈیو کی جس میں مطلب وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ زخموں سے چور چور ہے، مطلب ان کے آخری لمحات، اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ مطلب یہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ان کی روح پرواز کر گئی، مگر وہ لمحات جو کیمرے میں ریکارڈ نہ ہو پائے۔ سو پہلے ہم وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم جانیں گے مطلب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے کہ نماز کی اہمیت کیا اور کس طرح جو ہم اپنے اندر نماز کی عادت پیدا کر سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر اس انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کے۔ او یار، کتنا زخمی ہے وہ۔ یار ہم جو کتنے بہانے بناتے ہیں کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ، اور یہ دیکھیں مطلب ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک، اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ بالکل یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے میں۔ یس بالکل۔ لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے حاصل ہوگی؟ چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی ہوئی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بالکل۔ تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں۔ بالکل یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہی ہوں۔ اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے۔ اذا دعان،
اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then, wherever. آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو, آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ کو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ہاں ٹھیک ہے, بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہیں. حرم میں جا کر دعا مانگی جائے, اور منا میں, عرفات میں خاص طور پر, جبل رحمت پر خاص طور پر, ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر, وہ ایام بھی ہیں خاص. لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے. یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا, اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے, پاک ہے پاک ہے پاک, تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو, اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو, تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے. کوئی درمیانی چاہیے, کوئی لنکس چاہیے. کوئی پجاری ہوگا, کوئی پروہت ہوگا, کوئی پنڈت ہوگا, کوئی پیر ہوگا, کوئی پادری ہوگا, کوئی پوپ ہوگا, اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو, خود نہیں. اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو, ان کی چاپلوسی کرو, ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ, ان کو نذرانے پیش کرو. یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے. یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں. ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں, محنت تم کرو گے کھیت میں, آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا, بالکل ہم عیش کریں گے, ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے. یہ ایکسپلائٹیشن بدترین. مانگنے والا گدھا ہے, صدقہ مانگے یا خراج. دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں, ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں, ہم راجپوت ہیں, حکومت کرنا ہمارا حق ہے. اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے, نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون, یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو, ہمیں یہ نذرانے پیش کریں, بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں, اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں. آج کل ایسا ہو رہا ہے, they are to be exploited. ایکسپلائٹ ہوگا. اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا, کوئی ملوکیت نہیں. زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے, بادشاہ کے لیے نہیں ہے, یہ تو غربا کے لیے, لہذا کوئی ٹیکس نہیں. نمبر 2, اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان, کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں. جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. بالکل, یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم تو ہر وقت کہتے ہیں, ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں, آخری جو گھنٹے ہیں رات کے, سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے. اور پکارنے والا پکارتا ہے, حل بالمستغفر فاغفر له, ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. حل من سائل فاعطیہ, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تم ہی سوئے رہتے ہو, انٹا غفیر رہتے ہو, تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے. اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے, پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو, کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے. یس یار, دیکھو کہ مطلب اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ مطلب ہر وقت ہماری پکار سنتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار میں اس وقت اس کام میں مصروف ہوں, میں یہ کام ختم کر لوں پھر میں جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے. سو یار مطلب یہ ہماری غلطی ہے. اللہ تعالیٰ تو مطلب ہم سے مطلب 70 ماہوں سے بھی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے. لیکن ہم جو ہے مطلب ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا, اور اس دنیا میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ مطلب وہ کتنے جو ہے وہ زخموں سے چور چور تھے, اور ان کے مطلب آخری لمحات وہ مطلب ہاتھ بھی اٹھا نہیں سکتے تھے, لیکن پھر بھی جو انہوں نے نماز پڑھی. اور دوسری طرف ہم ہے کہ ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیر ہیں, ہاتھ ہے, سب کچھ ہمارا ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن ہم پھر بھی جو بہانے بناتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, مطلب میں جو ہے یہ کام کر کے پھر نماز پڑھوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. مطلب جب نماز ہو نا تو ہم کہتے ہیں کہ یار میرے کپڑے گندے ہیں, لیکن جب کوئی ایونٹ پہ جانا ہو تو ہم جلدی جلدی کہتے ہیں کہ 1 منٹ صبر کرو, میں ابھی اپنے کپڑے چینج کر دوں, اور پھر جاتے ہیں. لیکن وہی جب نماز کی بات ہے تو ہم کیا بہانے بنانے لگ پڑتے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں. سر جب تک یہ رہے گا نا ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ اللہ کے قریب جا کے جو سکون محسوس ہوا تھا,
وہ ہم جو ہے مطلب نماز کے دوران جو ہے ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو اس کو جو ہے پس پش ڈال دیا ہے۔ ہم تو نام کے مسلمان ہیں لیکن مطلب اسلام کو اس طرح سے فالو ہی نہیں کر رہے۔ ہمارے گھر میں جو قرآن پاک تو ہے لیکن مہینوں ہو جاتے ہیں کہ ہم اسے مطلب کھولتے ہی نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پیغام کیا دے رہے ہیں۔ سو یار اس یہی وجہ ہے نا کہ آج جو مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ مطلب اس نام کے تو مسلمان ہیں لیکن جس طرح اسلام کو فالو کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہے۔ اور آج ہم جو ہے بہانے بناتے ہیں کہ مطلب سردی ہے، گرمی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن آپ دیکھو کہ مطلب جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، جو مطلب نیک لوگ تھے، وہ اگر مطلب پانی میں اثر نہ ہوتا تو اگر برف ہوتی تو مطلب برف کو توڑ کر مطلب اتنی سردی میں وہ اس ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرتے۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ مطلب اتنے بہادر تھے، یہی تو وجہ تھی کہ وہ مطلب بڑے بڑے قلعے فتح کر لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا، ان کو پتا تھا کہ مطلب دین اسلام اصل میں ہے کیا، وہ اس طریقے سے مطلب اسلام کو فالو کرتے تھے جس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن آج مطلب ہماری حال دیکھیں، ہمارا حال دیکھیں کہ مطلب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں مطلب اسے بڑا بنا لیتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا بہانہ ہے، بس صرف بہانے بناتے رہتے کہ میں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، میں اس لیے جو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو مسلمان کمزور ہو چکے ہیں کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا نیک اور شکر گزار بندہ بنائے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و سرخرو ہو سکیں۔ اور یار مطلب دوبارہ کہ آپ نے دیکھا کہ وہ مطلب جو بھائی صاحب تھے وہ کتنے مطلب کمزور تھے، مطلب ان کے آخری لمحات تھے لیکن وہ پھر بھی جو ہے نماز نہیں انہوں نے قضا کی، وہ مطلب نماز پڑھ رہے تھے۔ یار مطلب ہم کیسے پھر کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے، میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ سو مطلب آج سے میں اور آپ یہ پکا عہد کریں گے کہ مطلب چاہے جو کچھ بھی ہو، جتنا بھی امپورٹنٹ کام ہو، نماز کو نہیں چھوڑنا، سب سے پہلے نماز پڑھنی، اس کے بعد باقی کام کرنے ہیں۔ سو اگر آپ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ نے ضرور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ سو یہ تھا آج کا ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ سو یار اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری اور آپ کی اسی طرح ملاقات ہوتی ہے اور ہم مل کر اسی طرح ایک دوسرے کے علم میں اضافہ کر سکیں۔ سو ابھی چاہتا ہوں آپ سے اجازت، اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ کسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔